اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور اوک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک نظم کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے ایک گائے اور بکری۔ اس نظم کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ اس نظم کو لکھنے والے جو شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، وہ نہ صرف ہمارے قومی شاعر ہیں بلکہ اہل مغرب ان کو سر کے خطاب سے نوازتے ہیں۔ علامہ اقبال نے متعدد نظمیں لکھی ہیں، بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، نوجوان نسل میں بیداری پیدا کرنے کے لیے انہوں نے متعدد نظمیں لکھی، اور ان کی شاعری کا زیادہ تر رجحان عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی پر مشتمل تھا۔ تو چلتے ہیں نظم کی پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نظم میں ہم لوگ نظم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع ہوگا، اور آخر میں معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اس کے لیے سب بچے سریر خامہ کی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 76 یعنی کہ 76 نکالیں۔ اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیے گا، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجئے گا اور اس کو بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ تو چلتے ہیں نظم کی پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال، ایک گائے اور بکری۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی، کہیں تھی سراپا بہار جس کی زمیں، کیا سماں اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، جان پہ آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے، دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں، زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے، سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلہ نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، اس کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بھلی کے آزادی، 100 طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، وہاں کی گزراں سے بچائے خدا، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو، گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ اوکے بچوں، اس نظم کی پڑھائی ہم لوگوں نے ابھی کر لی ہے۔ اس نظم کی پڑھائی کے بعد یہ حقیقت ہم پہ آشکار ہوتی ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہے، اس کو سب سے پہلے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ سوچے کہ اس کی ذات اس دنیا میں حقیر ہے اور اس کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز سوچنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس نظم میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ایک گائے اور بکری تھی۔ اب بکری جو ہے گائے کی نسبت اگر دیکھا جائے تو بکری ایک بہت حقیر چیز ہے، بہت چھوٹا جانور ہے، اور گائے بکری سے کئی گنا زیادہ بڑا جانور ہے، لیکن خدا جس کو عقل دے، عقل آپ کو کبھی بھی آپ کا قد دے کر آپ کو نہیں ملتی۔ خدا جس کو نوازنا چاہے اسے نواز سکتا ہے۔ گائے کو انسانوں سے بہت سے شکوے اور شکایتیں تھیں۔ گائے جب بکری سے ملی تو گائے نے بکری سے یہی شکوے بیان کیے کہ انسان میری قدر نہیں کر رہا، انسان میری اس طرح سے میری وقت کو نہیں پہچان رہا جو کہ میری وقت کو پہچاننے کا حق ہے۔
میں اتنا کچھ اس کے لیے کرتی ہوں، میں اس کے بچوں کو پال رہی ہوں، اور میری ابھی بھی وہ قدر و قیمت نہیں ہے کہ جو باقی کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں تھوڑی سی دبلی ہو جاتی ہوں تو مجھے بیچ دیتا ہے انسان، اور میں اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتی، مجھے ہر وقت باندھ کے رکھتا ہے، اور اس طرح کی کافی سارے شکوے اور شکایتیں گائے کرتی ہے۔ بکری ساری بات اس کی بہت توجہ سے سنتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس نظم میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب کوئی آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی شکوہ بیان کر رہا ہو، کسی قسم کی کوئی شکایت یا کوئی گلہ بیان کر رہا ہو، تو فوراً سے اپنا جواب نہیں اس پہ صادر کر دیتے، بلکہ توجہ سے اس کی بات کو سنتے ہیں۔ بکری نے جب توجہ سے گائے کی بات سنی تو بکری نے آخر میں صرف اتنا ہی اس کو کہا کہ اگر تم یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوئی دیکھ رہی ہو، یہ سبزہ زار دیکھ رہی ہو، یہ چراگاہیں دیکھ رہی ہو، گھاس کھا رہی ہو، اپنی مرضی سے کھانا پیٹ بھر کے کھاتی ہو، تمہیں بہت کچھ کھانے کو پیٹ بھر کے ملتا ہے، تو یہ سب کچھ انسان کے دم سے ہی ہے۔ قدرت نے اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ قدرت نے بہت سے قدرتی وسائل سے، قدرتی معدنیات سے اس دنیا کو نوازا ہے، لیکن اس دنیا میں جیسے ایک ہیرا ہوتا ہے، اس کی تراش خراش کے بعد ہی وہ جوہری جو ہے اس کو ہیرے کو بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، تو بالکل انسان کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ انسان نے ان قدرتی جو اشیاء تھی، اس میں جو بھی معدنیات تھی یا قدرت کے جو شاہکار تھے، ان کا نہ صرف خیال رکھا بلکہ اس کو پروان چڑھایا، اس کو دن بدن اس کو بڑھایا، تو اس سب کا جو صلہ ہے وہ انسان کو جاتا ہے۔ ہر ایک چیز اگر آپ کسی کی برائیاں بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کی اچھائیوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کو اس میں صرف اور صرف برائیاں نظر آئیں گی۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ جب گائے بھی سمجھدار تھی، کیونکہ گائے کو جلدی بکری کی بات سمجھ میں آ گئی، جب گائے نے یہ ساری بات سنی تو گائے نے آخر میں صرف اتنا کہا کہ بکری کی ذات تو بہت چھوٹی ہے، لیکن میرے دل کو بکری کی بات بہت زیادہ لگی، کیونکہ بکری کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ کے معنی کچھ چیزہ الفاظ کے معنی جن سے میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ آپ کا پہلا لفظ ہے بن۔ بن کا مطلب ہوتا ہے جنگل۔ پالا پڑنا کا مطلب ہوتا ہے واسطہ پڑنا۔ چراگاہ کا مطلب ہوتا ہے مویشیوں کے چرنے کی جگہ۔ رام کرنا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات منوا لینا۔ زیبا کا مطلب ہوتا ہے مناسب یا موزوں۔ سراپا بہار، پوری بہار یا مکمل بہار۔ طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندے۔ کھٹکا کا مطلب ہوتا ہے ڈر یا خوف، اور ہتھ کنڈے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کے کرتب، چالاکی یا پھر عیاری۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے الفاظ کے معنی کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوالات کے جوابات میں ہم سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے کہ اقبال نے چراگاہ کا نقشہ کن الفاظ میں کھینچا ہے؟ اب یہ آپ کو اس کا جواب آپ کو آپ کی نظم میں سے ملے گا، کیونکہ نظم کے شروع میں ہی چراگاہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ وہ ہری بھری تھی، سراپائے بہار اس کی زمین تھی، یعنی ہر طرف بہار آئی ہوئی تھی، اور ہر طرف کا جو موسم تھا وہ بہت سہانا تھا، صاف ندیاں بھی بہہ رہی تھیں، اور درخت جو ہرے بھرے تھے وہ بے شمار تھے، یعنی ان کا کوئی شمار ہی نہیں تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اور پرندے اپنی خوبصورت بولیوں میں اپنی آواز میں چہچہا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جو سوال ہے آپ کا وہ ہے کہ بکری نے گائے سے کیا پوچھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بکری نے گائے سے اس کا حال حوالہ پوچھا، اور اس سے بڑے ہی ادب سے بات کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے آپ کا، گائے نے بکری سے آدمی کی کیا کیا شکایتیں بیان کی ہیں؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ گائے نے بکری سے آدمی کی یہ شکایتیں بیان کی کہ میں دودھ کم دوں تو وہ بڑبڑاتا ہے، میں اگر پتلی ہو جاتی ہوں تو مجھے بیچ کے کھا لیتا ہے، مجھے ہر حربہ استعمال کرتا ہے مجھے غلام بنانے کا، اور مجھے بہت فریب دے کے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، میں اس کے بچوں کو پالتی ہوں اور ان کی صحت بناتی ہوں، لیکن یہ میری صحت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے آپ کا وہ ہے کہ بکری نے گائے کو کیا سمجھایا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ بکری نے گائے کو یہ سمجھایا کہ زندگی میں تم جو بھی کوئی لطف لے رہی ہو، زندگی سے جو بھی کوئی مزے لے رہی ہو، وہ سب انسان کے دم سے ہی ہے، اسی کے دم سے ہی آبادی ہے، تمہاری نسل پھیلتی پھولتی ہے، اور اگر ہم لوگ آزاد رہیں گے تو شاید ہمیں وہ خوراک پیٹ بھر کے شاید نصیب نہ ہو سکے جو انسان ہمارا خیال رکھ کے ہمیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا جو اگلا سوال ہے وہ ہے نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اب آپ نے مرکزی خیال نظم کا خود تحریر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سوال نمبر 2 کو اگر ہم دیکھیں تو سوال نمبر 2 ہے اس کا کہ اس نظم کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اب آپ نے نظم کو کہانی کی صورت میں بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو اگلا سوال آپ کا ہوگا الفاظ کے معنی اور جملوں پہ مشتمل۔
جی الفاظ کے معنی اور جملوں پر مشتمل ہے. اگر ہم سوال کو دیکھیں تو سوال نمبر 3 میں ہمیں سب سے پہلا لفظ آپ کا نظر آئے گا چراگاہ. چراگاہ کا مطلب ہوتا ہے چرنے کی جگہ. اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہری بھری چراگاہیں دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. نمبر 2 پہ ہے پالا پڑنا. پالا پڑنا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے واسطہ پڑنا. اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کا پالا کسی فریبی سے نہ ڈالے, یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ تمہارا پالا کسی دھوکے باز سے نہ پڑے. اس کے بعد نمبر 3 والا جو لفظ ہے نمبر 3 پہ وہ ہے بن. بن کا مطلب ہوتا ہے جنگل. اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بن میں چراگاہ کا سما ہو تو موسم سہانا ہو جاتا ہے. نمبر 4 پہ ہے کھٹکا. کھٹکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا خدشہ یا خوف. اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی گمشدگی کی خبر سن کر ماں کے دل میں عجیب وسوسے کھٹکنے لگے. اور آخری لفظ ہے آپ کا سراپائے بہار. سراپائے بہار کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف بہار کا سما ہو یا ہریالی ہو. ٹھیک ہے, اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہار کے موسم میں ہر طرف سراپائے بہار کا منظر ہوتا ہے. اس کے بعد اگلے سوال کو اگر ہم دیکھیں تو اگلا سوال ہے آپ کا خالی جگہ پر کریں. کتاب کے صفحہ نمبر 79 یعنی 89 اس کو دیکھیں, سوال پڑھیں. نظم کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجیے. نمبر 1 پہ دیکھتے ہیں کیا سما اس بہار کا ہو بیاں, ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں. نمبر 2 پہ چلتے ہیں کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں, گائے بولی کے خیر اچھے ہیں. نمبر 3 پہ چلتے ہیں آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے, اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے. اور نمبر 4 پہ چلتے ہیں ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں, یہ کہاں بے زباں غریب کہاں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگلا سوال جو ہے آپ کا وہ ہے الفاظ کے مترادف پر مشتمل. کتاب کا مشقی سوال نمبر 5 دیکھیں. مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف تحریر کریں. سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا درخت. درخت کا مطلب ہوتا ہے شجر. ٹھنڈی سرد. مصیبت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. قسمت کا مطلب ہوتا ہے نصیب. دبلی کا مطلب ہوتا ہے پتلی. فریب کا مطلب دھوکہ. ہری سرسبز. لطف کا مطلب ہوتا ہے مزہ. اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا الفاظ کے متضاد پہ مشتمل ہے. اس میں سب سے پہلے دیکھیے سب سے پہلا لفظ جو ہے آپ کا وہ ہے بہار. اس کا متضاد ہوتا ہے خزاں. زندگی کا موت. غلام کا آقا. نیکی کا بدی. سچی کا جھوٹی. چھوٹی کا بڑی. اور آرام کا مصروف. اور آخری لفظ ہے آپ کا آزادی. اس کا متضاد ہوتا ہے غلامی. اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے آپ کا خاکے میں دیے گئے حروف سے نئے الفاظ بنانا. کتاب کا مشقی سوال نمبر 7 دیکھیے, اس کو پڑھتے ہیں. مندرجہ ذیل خاکے میں دیے گئے حروف کو جوڑ کر 10 الفاظ بنائیے. ہر لفظ کم از کم 4 حروف پر مشتمل ہو. اب اس میں سب سے پہلا جو لفظ آپ کا بنے گا وہ ہے بجنا. بنتا. جانا. اپنا. ملک. باجا. کامی. تانی. باتی اور مینا. اس کے بعد اگلا جو آپ کا آخری سوال ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آپ کا ہم کافیہ الفاظ پہ مشتمل ہے. اور کتاب کا مشقی سوال نمبر 8 نکالیے اور اس کو پڑھتے ہیں. سوال ہے آپ کا مندرجہ ذیل کے ہم کافیہ الفاظ نظم میں سے تلاش کر کے تحریر کیجیے. ہم کافیہ الفاظ ملتے جلتے الفاظ کو کہتے ہیں. ہم آواز الفاظ بھی ہم کافیہ الفاظ کو کہا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلا لفظ ہے بیاں. اس کا ہم کافیہ لفظ ہوگا رواں. ہوائیں کا صدائیں. سلام کا کلام. شان کا جان. برائی کا دہائی. اور نصیب کا ہم کافیہ لفظ ہے غریب. غریبوں کا نصیبوں. اور ذات کا ہم کافیہ لفظ ہے بات. ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.